الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس عدل و حکمت کا ذکر کیا ہے جو اس شخص کی گمراہی میں کار فرما ہوتی ہے جسے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی وہ صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ فسق و فجور ان کی عادت بن گئی ہے اور وہ اس عادت کو بدلنا نہیں چاہتے، پس اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ ان کو گمراہی میں مبتلا کرے، کیونکہ ان میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، جیسے اس کی حکمت اور اس کا فضل اس شخص کی ہدایت کا تقاضا کرتے ہیں جو ایمان سے متصف اور اعمال صالحہ سے مزین ہوں۔ فسق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یعنی اسلام سے آدمی باہر ہو جاتا ہے۔ فسق کی یہ قسم ایمان سے خارج ہونے کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں اور اس قسم کی دیگر آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ فسق کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان کو دائرہ ایمان سے خارج نہیں کرتی، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کا وصف بیان کیا، فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ عہد کا لفظ عام ہے، اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، اور اس کا اطلاق اس عہد پر بھی ہوتا ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کے پورا کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ کافر ان عہد و پیمان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ وہ ان کو توڑتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کرتے ہیں، اوامر کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں، مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ ان معاہدوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے جو ان کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس تعلق کو جوڑیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ نمبر 2، ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، یعنی اس پر ایمان لائیں، اس سے محبت رکھیں، اس کی مدد کریں اور اس کے تمام حقوق ادا کریں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ نمبر 3، وہ تعلق ہے جو ہمارے اور ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے۔ ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق کے جوڑنے میں شامل ہے جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اہل ایمان ان تمام رشتوں، حقوق اور تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اور ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ رہے اہل فسق تو وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں اور ان کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے تقدس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، اس کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں اور ان گناہوں کے کام کرتے ہیں، اور یہی زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک، یعنی یہی لوگ جو اس صفت سے متصف ہیں، ہم الخاسرون، دنیا اور آخرت میں نقصان پانے والے ہیں۔ خسارے کو، نقصان کو ان فاسقین میں اس لیے محدود اور محصور رکھا کیونکہ ان کا خسارہ ان کے تمام احوال میں عام ہے، ان کے نصیب میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں، کیونکہ ہر نیک کام کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ پس جو ایمان سے محروم ہے اس کے عمل کا کوئی وزن اور اعتبار نہیں، یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے۔ رہا وہ خسارہ جو کبھی کفر ہوتا ہے، کبھی گناہ اور معصیت کے زمرے میں، اور کبھی مستحب امور کو ترک کرنے کی کوتاہی کے زمرے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر آیت نمبر 2، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس نقصان میں، خسارے میں، لاس میں تمام انسان داخل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح کی صفات، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی خوبیوں سے متصف ہیں۔ اسی طرح بھلائی سے محرومی کی حقیقت سے بھی وہ آشنا ہوتے ہیں، جس کو بندہ حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے اور اس کا حصول اس کے امکان میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور بھی اچھی اچھی باتیں اللہ کے کلام سے ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔